بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین میں روح ہفتم، اللہ والوں کی صحبت، ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کرنا کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سنی اور اچھی اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات کا بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بدون کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں اور حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالی کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ بھی دل میں زیادہ نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں اس کی صحبت اکثیر ہے، اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، پس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اور جس شخص میں بری باتیں دیکھو بدون کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو، کہ اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تو جان کا کہ کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دیا تھا پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہو اور نہ بری علامتیں، اس پر گمان تو نیک رکھو مگر اس کی صحبت مت اختیار کرو۔ غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اور اس طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں۔ اب چند آیتیں اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بد کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو، یعنی ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائے، اور اگر تجھ کو شیطان بہلائے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے تو جب یاد آ جاوے، یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو، اور اس سے ایک آیت کے بعد ارشاد ہے، اور کچھ مجلس سے تکذیب کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمے فرض تھا یعنی اسلام کو لہو لعب بنا رکھا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے، اور اس کا علم تم کو آخرت کی یاد دلائے۔ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث میں ان سے بعضی بڑی علامتیں مذکور ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہو، تب بھی حدیث ہی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم پکڑنا
اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی علاقے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا میرے علاقے سے، مطلب یہ ہے کہ محض دین کے واسطے۔ نمبر 6، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشیں اور بد ہم نشیں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی کو دھونک رہا ہو، یہ مثال ہے بد صحبت کی۔ سو وہ مشک والا تو تجھ کو دے دے گا، یا اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی پہنچ جائے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا اگر کوئی چنگاری آ پڑی، اور یا اگر اس سے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو ہی تجھ کو پہنچ جائے گی۔ یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ ہو تب بھی کچھ تو ضرور ہو جائے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل ضرر نہ ہوا تب بھی کچھ تو ضرور ہو جائے گا۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو بجز ایمان والے کے۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو۔ پس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو۔ نمبر 8، حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو اہل ذکر کی مجلس کو مضبوط پکڑو، اور دوسرا جتنا تنہا ہوا کرو تو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے قائم ہیں، ان میں کھلے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان سب آیتوں اور حدیثوں سے مدعا کے ایک جز کا ثابت ہونا تو ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنے اور اچھی خصلتیں سیکھے۔ اب مدعا کا دوسرا جز رہ گیا، یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا کہ اس سے بھی ویسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 11، ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے قصے میں ہم یہ سارے مذکورہ قصے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے۔ جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی یہاں دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور وہاں اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، وہاں کی مدد تو ظاہر ہے، حکم ماننے والے ظاہر میں بھی کامیاب ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے ناکام ہوں گے، اور یہاں کی مدد کبھی تو اس طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہوگا،
مگر من جانب اللہ ان سے بدلہ ضرور لیا گیا، چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم سے بھی اس بڑھے رہنے کا وعدہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ نمبر 12، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اختیار کرے جو گزر چکے، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچل جانے کا بھی شبہ ہے، اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ پر رہے۔ یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور عادات کو سند بناؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اخلاق و عادات کے اختیار کرنا تبھی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں، تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا۔ نمبر 13، جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء، علماء، اولیاء کے قصے بمصلحت ان کی پیروی کرنے کے لیے مذکور ہیں جو ارشاد میں مذکور ہے، اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص کو ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اشتغال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے۔ اب میں چند ایسی کتابوں کے نام بتلاتا ہوں، ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں، اگر سنانے والا عالم مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ جو بھی مل جائے۔ نمبر 1، تاریخ حبیب الہ۔ نمبر 2، نشر الطیب۔ نمبر 3، مغازی الرسول۔ نمبر 4، قصص الانبیاء۔ نمبر 5، مجموعہ فتوح الشام والمصر والعجم۔ نمبر 6، فتوح العراق۔ نمبر 7، فتوحات بھنسا۔ نمبر 8، فردوس آسیہ۔ نمبر 9، حکایات الصالحین۔ نمبر 10، تذکرۃ الاولیاء۔ نمبر 11، انوار الحسین۔ نمبر 12، نزہۃ البساتین۔ نمبر 13، امداد المشتاق۔ نمبر 14، نیک بیبیاں۔